ایک اور مغالطہ ہے جس کی بھی اصلاح ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہی زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ نکالے گا، یا اس کے ذمہ یہ بات ہے. تو یہ بات نہیں ہے، غلط فہمی ہے. اس میں ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ نے مال دیا، اس پر یہ زکوٰۃ نکالنا لازم ہوتا ہے. اگر یہ جسٹ پیرنٹس کا یا یہ ڈیڈ کا کام نہیں ہے، گھر کے سربراہ کا کام نہیں ہے، یہ ایوری انڈیویجول کا کام ہے، ہر ایک نے دیکھنا ہے. تو زکوٰۃ کی شرائط یاد رکھیے، ہر شخص کو، ایوری انڈیویجول کو اپنی ذات میں تلاش کرنی چاہیے. اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں، وہ بیٹے میں ہیں، بیٹی میں ہیں، وہ کسی میں ہیں، والد میں ہیں، والدہ میں ہیں، جس کے پاس وہ مال ہے. خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، تو اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اور زکوٰۃ پے کرے، کوئی والد پے کرے یا ہسبینڈ پے کرے. ٹھیک ہے، وہ رضامندی سے کو پے کر دیتا ہے، دیٹس فائن، زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کے وجوب کی شرطیں ایوری انڈیویجول کو اپنی ذات میں تلاش کرنی چاہیے. یہ بہت اہم ہے، فریضہ ہے، اور اس کو ادا کرنا چاہیے. اور اس کی ادائیگی سے میں نے عرض کیا، اجر و ثواب بے حد و حساب ہے، اور خدا اور رسول کے حکم کی تعمیل ہے. شرائط زکوٰۃ، اسے سمجھنا ضروری ہے. اور جس طرح باقی حکام شرع میں شرائط کو بیان کیا گیا، اس طرح زکوٰۃ کے لازم ہونے کو میں بھی شرائط کا تعین کیا گیا، بیان کر دیا گیا. اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اگر شرائط نہیں ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے. ویری سمپل. اور اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اور اسی طرح عاقل ہونا، جو سینس لیس ہے، میڈیکلی پرابلم ہے اس کو، اور پاگل و مجنون ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اسی طرح تیسری جو اس کی شرط ہے وہ ہے بالغ ہونا. نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ بس ایک معیار ہے، ہم سامنے رکھیں، اور اس کے سامنے اگر رکھ کے ہم اس کو دیکھ لیں تو ہمیں اس بات کا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں. شرائط پائی جائیں گی تو ہمیں بالکل پوری احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف اپنا فوکس کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے. اور اس میں ایک بات میں گزارش کر دوں کہ بعض اوقات پیرنٹس اپنے نابالغ جو اولاد ہیں، شرائط میں نابالغ کی طرف زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں. کوئی پراپرٹی میں سم ٹائمز جو ہے نا انہوں نے رکھ دیا، پلاٹ رکھ دیا، کوئی سرٹن اماؤنٹ رکھ دی. تو ایک تو جب انہوں نے ارادہ کیا تو وہ ان کا ہو گیا، نابالغ اولاد کا ہو گیا. تو اس مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ اس مال کے حوالے سے یہ بھی گائیڈ لائن ہے کہ اس پہ پھر جب آپ نے ارادہ کر دیا، بے شک آپ نے اس کو رائٹنگ میں نہیں لائیں، تو وہ ان بچوں کا، نابالغ بچے یا بچیاں ان کا ہو گیا ہے، اس پہ بہت زیادہ جو اشد ضرورت ہے اس کے علاوہ اس کو خرچ بھی نہیں کر سکتے، اس میں تصرف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ہے. تو جب وہ بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو اوبویسلی اس پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. وہ خود ادا کریں یا پیرنٹس ان کو گائیڈ کریں اور ان کی رہنمائی کریں، تو وہ زکوٰۃ بھی اگر وہ نصاب کی حد تک مال پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ اس مال پہ لازم ہوگی. یہ اس کے شرائط میں سے ہے. اور اسی طرح اب یہ پوائنٹ رہا، کوسچن رہا کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مقدار مال کی، وہ کیا ہے. تو اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس ساری ڈسکشن میں یہ اہم نقطہ ہے. اب اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح کے مال پہ کس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. یہ سم ٹائمز چیزیں کنفیوز جاتی ہیں اور ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. اگر یہ معیار بھی ہمارے سامنے آ جائے، اس کو ہم بڑا ایزی ہے سمجھنا، کہ ذہن میں نشی رکھیں کہ 5 طرح کے مال ہیں، اور 5 طرح کی اس کی اقسام ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. ان میں ایک سونا ہے، اس کی سرٹن مقدار ہے جو کہ 7.5 تولہ سونا ہے. چاندی ہے نمبر 2، 52.5 تولے چاندی ہو، اس پہ زکوٰۃ لازم ہے. اسی طرح کیش ہے، کیش میں پرائز بانڈز ہیں، آپ کے شیئرز آپ نے خریدے ہیں، ان سب پہ جو ہے نا اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی ایکول ان کی جو ہے نا وہ مالیت جاتی ہے، زکوٰۃ اس پہ لازم ہو جاتی ہے. اس کا 2.5% آپ نے بہر صورت نکالنا ہے، یہ لازم ہے اور فرض ہے. دین مال تجارت ہے، بزنس کے لیے آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، بزنس آپ کر رہے ہیں، اس کی جو پروڈکٹ ہے، مشینری پہ تو نہیں، پروڈکٹ پہ جو آپ نے جو ہے سیل آؤٹ کرنا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ اگر اس مقدار کو وہ مال پہنچتا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ان باتوں پر ہم غور کر کے اس کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، اور ہمیں جنرسلی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور خدمت خلق کرنی چاہیے. اس کا اجر ہے، ثواب ہے، برکتیں ہیں، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے تقوی اور طہارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے.